نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل إليه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، وہی دو بات اور پرانی بات، طلب کے ساتھ اور عمل کے ارادے کے ساتھ سننا ہے، طلب کے ساتھ اور عمل کے ارادے کے ساتھ سننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغیچے میں جاؤ تو خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، علم کی، وعظ کی، نصیحت، یہ دنیا میں جنت کے باغیچے ہیں۔ تو طلب کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ سنو، غافل دل کے ساتھ نہیں۔ ایک بات یہ تو کہتا ہی ہوں میں، وہ دوسری بات بھی کہتا ہوں ہمیشہ، عمل کی نیت۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا نتیجہ، ہر عمل کا ثمرہ اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے، جیسی نیت ویسا ثمرہ ویسا نتیجہ۔ یہ بھی ایک عمل ہے، اس عمل کی بھی ایک نیت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس نیت کے مطابق ہی اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ثواب تو اپنی جگہ ہے، اس کی نیت، الفاظ چاہے بدل جائیں مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ کہو زبان سے، اللہ کے فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں گے،
اللہ کے فرما بردار ہونے کی حالت میں مریں گے. بس اس نیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ سننا، اس جذبے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ سننا ہے. زندہ رہیں گے اللہ کے فرمانبردار بن کر، اور مریں گے اللہ کے فرمانبردار ہونے کی حالت میں انشاءاللہ. پھر ایسی توفیق ہوگی، ایسی سمجھ ہوگی، ایسے ہی اعمال ہوگی. پیارے بھائیوں، مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا. جو تمام انبیاء پر ایمان نہ لاوے وہ مومن اور مسلمان نہیں، اور جو سب پر ایمان لاوے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے وہ بھی مومن نہیں. اور میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور چونکہ یہاں پر کوئی سبق نہیں پڑھایا جاتا کہ بس ایک مرتبہ پڑھا دیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، یہاں تو بار بار کہا جاتا ہے، اور اس وقت تک کہا جاوے گا، اس وقت تک کہا جاوے گا جب تک ہمارے عمل اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے، ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے. میرے دوستو، اپنے نبی کو پہچانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حالات پر ہی کئی مہینے سے بیان ہو رہا ہے. آج بھی میرے دل کا ارادہ، میرا جذبہ بس یہی ہے کہ میں اسی پر بیان کروں. میرے دوستو، پہلے میں ان آیات شریفہ کی روشنی میں جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیا تعلق ہے. اب تک میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے آپ کا. اب تک میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی. یاد ہوگا آپ کو، یہ باتیں یاد آ گئی ہوں گی آپ کو. آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، اپنی امت سے اور تمام انسانوں سے کتنا گہرا اور کتنا قریبی تعلق ہے. جی ہاں، کتنا گہرا اور کتنا قریبی تعلق ہے. پہلے ہی تو اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا، بس میں بھی پہلے وہی بیان کر دوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیا ترجمہ ہے اس کا بھائی؟ اس کا آسان ترجمہ، بلکہ ترجمہ ایسا جس سے بات اور مطلب اس سمجھ میں آ جائے. انسانوں سے، تمہارے سے نبی کا تعلق تم سے اتنا زیادہ ہے جتنا تمہارا تعلق تمہاری اپنی جان سے ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا تعلق تم سے اتنا زیادہ ہے جتنا تمہارا تعلق اپنی جان سے، اس سے بھی زیادہ. دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تعلق
اس کے مطلب کئی الفاظ میں سمجھائے جا سکتے ہیں اور سمجھے جا سکتے ہیں، بات تو وہی ہے۔ جتنے نفع نقصان کی، جتنے اپنے نفع نقصان کی ہمیں فکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نفع نقصان کی اس سے زیادہ فکر ہے۔ ہمارے نفع نقصان کی اس سے زیادہ فکر ہے۔ ہم آخرت سے تو آخرت سے اپنی دنیا سے غافل ہیں بہت سارے لوگ، بس ایک لاپرواہی کی اور ایک جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی فکر نہیں۔ بہت سے ایسے جن کو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر اتنی ہے جتنی ہمیں اپنی فکر ہے اس سے بھی زیادہ فکر ہے۔ ہمارے نفع نقصان کا ان کو اتنا خیال ہے جتنا ہمیں خود اپنے نفع نقصان کا خیال، اس سے بھی زیادہ خیال۔ یا یوں کہو کہ جتنی ہمیں اپنی جان سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اس سے زیادہ ہم سے محبت ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، قرآن پاک کہہ رہا۔ اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی امت کا باپ ہے، نبی امت کا باپ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، آپ دل ٹٹول کر دیکھو، اپنا عمل دیکھو، اپنے دوسرے بھائیوں کا، پڑوسیوں کا عمل دیکھو کہ بال بچے ہونے کے بعد ان کو اپنی فکر زیادہ ہے یا اپنے بچوں کی فکر زیادہ ہے؟ جو صحیح معنی میں انسان ہے یقیناً اس کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے سے زیادہ اپنے بال بچوں کی فکر ہے، اپنے بال بچوں کی فکر ہے۔ کوئی ہوگا نہیں تو صحیح معنی میں تو انسان کو خود کھانے میں جب مزہ آتا ہے جب اس کے بال بچے کھا لیں۔ اور اپنی دکھ، اپنی بیماری، اپنا دکھ کھینچو پھرو جا، اور اپنے بچوں، اپنے پوتے پوتیوں کے دکھ کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ فوراً ان کو حکیم کے ہاں، ڈاکٹر کے ہاں، کہاں لیے پھرتا ہے۔ تو جب آپ کی بیویاں ہماری ماں ہیں تو اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اور اسی سے وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو پہلے آپ کو مطلب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نفع نقصان کی ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں ہر اس بات سے روکا اور منع کیا جو اس وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا آئندہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور ہر اس بات کا ہمیں حکم دیا جو ہمارے لیے اس وقت نفع بخش ہے، نفع دینے والی ہے، اور آئندہ ہمیں نفع دینے والی ہے۔ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اور اپنے بندوں سے شفقت، اور نبی کی اپنی امت سے شفقت کہ دنیا میں جو کچھ ہے ہمارا نفع نقصان ہے وہ ہم دوسروں کو دیکھ کر، تجربات سے، مشاہدات سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن قبر میں جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے دوسروں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے اس کی بھی خبر تھی۔ تو ہوشیار، تمہیں قبر میں بھی رہنا ہے۔ دنیا کا نفع نقصان
ہم مشاہدے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر، دوسرے کا انجام اور نتیجے کو دیکھ کر ہم خود کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہاں کے نفع نقصان کی ہمیں کوئی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں وہاں کی پوری خبر دی۔ یہ پھر کہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ ایک دوسری آیت شریفہ میں جو میں نے پہلے پڑھی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، یعنی انسانوں ہی میں سے ہے۔ جس طرح سب انسانوں کو بھوک پیاس لگتی ہے، اس کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے۔ جس طرح کی سب انسانوں کی ضرورتیں ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی اسی طرح کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس لیے جو انسان کے جذبات ہیں، جو انسان کی ضرورتیں ہیں، ان سے وہ بخوبی واقف ہیں، خوب واقف ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، جو چیز تمہیں تکلیف دینے والی ہے، جو چیز تمہاری مصیبت، تمہاری پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے، وہ ان پر بڑی بھاری ہے۔ بھاری ہونے کا مطلب وہی ہے، وہ بہت فکر مند ہے، وہ دل سے چاہتے ہیں اور ان کو اس بات کی بڑی فکر ہے کہ میری امت ایسے کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے جو ان کی تکلیف کا سبب بنے، جو ان کی ناکامی کا سبب بنے، جو ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب بنے۔ میری امت ایسے کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے، ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو جائے۔ یہ بات ان پر بڑی بھاری ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے نفع کے بڑے حریص ہیں۔ حریص علیکم، تمہارے نفع کے بڑے حریص ہیں۔ اور میرے دوستو، یہاں تک کہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں، اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات مومنوں کے لیے بھی ہیں اور کافروں کے لیے بھی ہیں۔ سب انسان، روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان ان کی امت میں ہیں۔ مسلمان اور مومنین امت اجابت ہیں اور دوسرے لوگ امت دعوت ہیں۔ ان سب کی تکلیف ان کے لیے بڑی بھاری ہے، ان کو بہت تکلیف دینے والی ہے، اور ان سب کے نفع کے وہ حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے لیے تو بڑے ہی مہربان ہیں، بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ رؤوف کے معنی بھی مہربان اور رحیم کے معنی بھی مہربان۔ یہ جملہ اللہ نے 2 بار کہا، یہ لفظ اللہ نے 2 بار کہا، میں نے بھی 2 بار کہا، اور مؤمنین پر تو وہ بڑے ہی مہربان ہیں، بہت ہی مہربان ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے، یعنی تمام انسانوں سے اور خاص طور سے مؤمنین سے اتنا تعلق ہے، اتنا تعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور بستر میں لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد اٹھے اور نماز پڑھنے لگے. بہت لمبا قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ. اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے فکر ہو گئی کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. میں اٹھی، میں نے آپ کا پیر ہلایا پیچھے سے، حرکت کی. میں سمجھ گیا ٹھیک ٹھاک ہے. نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روتے رہے. پھر بستر پر لیٹ گئے آ کے. اس کے بعد پھر اٹھے اور پھر اسی طریقے سے لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. پھر بستر پر لیٹ گئے آگے. پھر اٹھے، پھر اسی طرح نماز میں مشغول ہو گئے. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بس اب رات کا آخری آ گیا ہوگا. صبح کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی بے چینی کا سبب کیا ہے، کیوں بے چین رہے اس رات کا. تو میرے دوستو، جبریل آئے، انہوں نے یہ بات کہی. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی طرف سے فکر مند ہوں، میں اپنی امت کی طرف سے فکر مند ہوں. تو میرے دوستو، حضرت جبریل نے جا کے اللہ کو بتایا. اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن انہوں نے بتایا. اللہ رب العزت نے جواب دیا، جاؤ کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو ہم سے کیسا تعلق تھا، کتنا تعلق تھا. وہ صحابی جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ تب تو اللہ کے نبی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک ایک بھی مومن، ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا. اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے. تو پوری امت جہنم سے آزاد و بری ہو جائے گی تبھی آپ خوش ہوں گے. اور پوری امت سے متعلق بات وہی ہے مومن، مسلمان، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور پہلے امتیوں کو بھی اور پہلے انبیاء کو بھی یوں کہہ دیا تھا کہ کافروں کے بارے میں میرے سے بات مت کرنا، کافر و مشرک کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا.
حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو روک دیا تھا کہ ان کے بارے میں دعائیں مغفرت مت کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، اللہ کے نبی کا ہم سے کیسا تعلق ہے؟ بہت سی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور کیسی کیسی دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، میری امت میرے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرے، میری امت میرے بعد آپس میں نہ جھگڑے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ دعا کی، اللہ نے یہ بات تو ماننی نہیں، یہ تو دعا منظور نہیں، قبول نہیں۔ کہا اللہ، میری امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرنا جو ان کا سبھی کا خاتمہ کر دے۔ اور کتنی مرتبہ دعا کی؟ معلوم ہوتا ہے بہت مرتبہ دعا کی، منی میں، عرفات میں، اور ایک مسجد ہے مدینہ منورہ میں، مسجد اجابہ، وہاں پر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ میں ایک جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، اور آج کا موضوع وہی ہے، سمجھو، غور کرو، ہمارے نبی کا ہم سے کیسا تعلق ہے، کتنا گہرا، کتنا قریبی، کتنا محبت کا، کتنا شفقت کا ہم سے تعلق ہے۔ اے اللہ، آسمان سے کوئی ایسا عذاب نہ آوے جس کے سبب میری پوری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اے اللہ، زمین سے کوئی ایسا عذاب نہ آوے جس سے میری پوری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد، بندوں کے جو حق ہیں، ان میں اللہ کا دستور یہ تھا کہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا، اور جو کسی کو ناحق قتل کر دے اس کے بارے میں بھی اللہ کا دستور یہ تھا کہ میں اس کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دھو کر اور اللہ سے بار بار مانگ کر اس میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش نکلوا دی۔ یہ جملہ بار بار سوچو، بار بار لوگو، ہمارے نبی کا ہم سے کتنا گہرا تعلق، کتنی شفقت کا تعلق، کتنی محبت کا تعلق۔ وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے کتنے فکر مند ہیں، کتنے حریص ہیں، اور وہ ہمیں کامیابی کے واسطے، ہماری کامیابی کے واسطے، اور ہمارے نفع کے واسطے، ہمارے مرتبوں کی بلندی کے واسطے کتنے حریص ہیں، کتنے حریص ہیں۔ اس کا اندازہ آپ ان دعاؤں سے لگا سکتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے، اپنے کلام میں فرمایا ہے، وہ اسی کا عملی نمونہ ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا نفع نقصان تو ہم
اپنے تجربے سے، محسوسات سے، دوسروں کو دیکھ کر بھی کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اور آخرت، قبر اور آخرت کے عذاب ثواب کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کیا۔ اور دیکھو، آپ بار بار سنتے ہوں گے قیامت کی علامات، قیامت کی علامت، وہ بہت ساری باتیں جو آئندہ زمانوں میں ہونے والی تھی، جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس سے آگاہ کر دیا، ذرا ہوشیار رہنا، ذرا بچ کے زندگی گزارنا۔ فرمایا جب دنیا میں بے حیائی کے کام ہونے لگے، بے حیائی کے کام، اور بے حیائی سے مراد زیادہ تر زناکاری، بدکاری اور اس کے متعلقات جو اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، مثلا بے پردگی، ننگا رہنا، نامحرم سے، غیر لوگوں سے، غیر عورتوں سے تعلقات اور دوستی قائم کرنا، یہ ہے بے حیائی کے کام۔ بے حیائی کے کام یہ مانا جاتا ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جاوے گی اور گناہ کھلا ہونے لگیں گے تو یاد رکھو اللہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جو تمہارے پہلوں میں نہیں تھی۔ چنانچہ روز بروز ڈاکٹر لوگ نئے وائرس معلوم کر رہے ہیں۔ دیکھو، یہ مت سمجھنا سب کچھ دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہمیں باتیں بتا کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہماری شفقت، ہماری محبت، ہمارے نفع کے خاطر بتایا، یاد رکھو جھوٹوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ ان کو اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ ان پر مہربان نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے ڈرایا، بتایا، آگاہ کیا۔ دجال ایک انسان ہوگا، ایک آنکھ اس کی اندر گھسی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ اس کی خوب ٹھیک ہوگی، اور وہ غیر معمولی طاقت کا مالک ہوگا، اور دی ہوئی وہ اللہ ہی کی ہوگی، جیسے کہ شیطان کو دے رکھی اللہ نے طاقت۔ آسمان سے جب چاہے گا بارش کر دے گا، جب چاہے گا روک دے گا، جن علاقوں پر چاہے گا بارش کرا دے گا، جن علاقوں کو چاہے گا سوکھے میں مار دے گا۔ آدمی کو زندہ بھی کر دے گا اور مار بھی دے گا۔ تو میں یہ تھوڑی سی بات بتا کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے اور اس امتحان سے بھی ہمیں آگاہ کیا جو ہمیں اس دنیا میں آگے چل کر دیکھنے پڑ سکتے ہیں، اور انسانوں کو تو دیکھنے پڑیں گے، ہمیں بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں، کیا پتہ کب وہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت اور اس محبت کی بنا پر ہمیں اعمال کے نتیجوں سے آگاہ کیا۔ دیکھو نماز کا یہ فائدہ ہے
اور نماز نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے، زکوٰۃ دینے کا یہ فائدہ ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا یہ نقصان ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ نہ رکھنے کا یہ نقصان ہے، حج کرنے کا یہ فائدہ ہے اور حج نہ کرنے کا یہ نقصان ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کا یہ فائدہ ہے اور قرآن پاک پڑھ کر بھلا دینے کا یہ نقصان ہے۔ پیارے بھائیوں، سمجھو اس بات کو، سمجھو اس بات کو۔ ہمارے نبی کو ہم سے کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا قریبی تعلق ہے، اتنا تعلق ہے جتنا ہمیں ہماری جان سے، اس سے بھی زیادہ۔ اب آپ کتنی مزے کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اور میں اپنی اس رحمت کو لازم کروں گا، یہ اپنی رحمت ان پر کروں گا، کن پر؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وہ جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جس نبی نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جس نبی کے پاس علم تو سب سے زیادہ ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، ان سب کا علم مجھے، اور آئندہ جو لوگ آئیں گے ان سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، علم تو ان کا اتنا زبردست، لیکن انہوں نے یہ علم کسی انسان سے حاصل نہیں کیا، کسی کتاب سے حاصل نہیں کیا۔ جی، یہ سب اللہ نے براہ راست ان کو عطا فرمایا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل، جن کا ذکر، جن کی تعریف، جن کی صفات وہ تورات میں لکھی ہوئی پاتے ہیں، جن کا ذکر اور جن کی صفات وہ انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ چونکہ مجھے یہ بات تھوڑی کرنی ہے، اس کے بعد ایک دوسری بات بھی کرنی ہے، بس میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں، آیت بھی ہے اس طرح کی اور بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے عیسیٰ، میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم خود ایمان لاؤ۔ جی، اور جس سے تمہاری ملاقات ہو اس کو کہو کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر، یعنی یہی مفہوم قرآن پاک میں بھی ذکر کیا۔ دوستو، شاید میں نے سنایا بھی اور پھر سناؤں گا، میں انشاءاللہ پھر سناؤں گا۔ اللہ خیریت رکھے، زندگی سلامت رکھے، توفیق دے، صحت دے، قوت دے، پھر سناؤں گا میں آپ کو۔ آپ تو آپ کی تو شان بڑی اونچی، آپ کی امت اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ جی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، بلکہ اوپر سے ہی پڑھوں،
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. الگ الگ پڑھوں گا میں. والذین معه اشداء علی الکفار، ایک صفت کس کی؟ اس امت کی. رحماء بینہم دوسری صفت. تراہم رکعا سجدا تیسری صفت. یبتغون تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ دو صفت ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایک صفت یہ ہوگی. کتنی ہوگی گن لیں. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی یہ صفات تورات میں ذکر کی گئی ہے اور انجیل میں ذکر کی گئی ہے. آگے بھی ہے کچھ. تو آپ کی امت کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کا ہم سے کیا تعلق؟ کیسا تعلق؟ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے. اچھی باتیں، اچھے کام ان کو کرنا سکھاتا ہے، بتاتا ہے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ ان کو بری باتوں سے روکتا ہے. جو اس انسان کے حق میں، جو اس امت کے حق میں برا ہے، جس کا نتیجہ برا، انجام برا، ان سے ان کو روکتا ہے، منع کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے. پاکیزہ اچھی چیز کھانے کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور گندی اور ناپاک چیز کھانے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے. وہی شفقت، وہی محبت. پیشاب پینے سے منع کیا اور ٹھنڈا پانی پینے کی ترغیب دی. پیا، ترغیب دی. ٹھنڈا پانی پی کر خود ہی غیر اختیاری طور پر الحمدللہ نکلتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی. دودھ حلال، شراب حرام. بکرا حلال، کتا حرام، سور حرام. پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے وہ حلال کرتا ہے، اور ناپاک اور گندی چیزیں وہ تمہارے لیے حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بھاری حکم، میں مطلب بیان کر رہا ہوں، جو بھاری حکم پہلی شریعت میں پہلی امتوں کے لیے تھے، وہ ان سب کو آسان کرتے ہیں. ان قوانین کو ہٹا دیا، ان کو واپس لے لیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہم سے ہمارے نبی کا تعلق، اتنے مہربان، آسان دین لے کر آئے، آسان دین لے کر آئے، آسان دین.
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پر جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور اور روشنی کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے نور اور روشنی؟ قرآن۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیارے بھائیوں، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے نبی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ ہی کا ہے۔ بات مختصر بات ہی ہے۔ جبریل کہتے ہیں آفاقہا گردیدم بے شمار خوبا دیدم ولیکن تو چیزیں دیگری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا بھر میں گھوما ہوں، یہ صحیح سے ترجمہ نہیں ہوا، میں زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اور زمین سے لے کر آسمان تک سب جگہ گھوما ہوں۔ آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم، میں نے بڑے حسین دیکھے، بڑے باکمال چیزیں دیکھی، ایک سے ایک دیکھی، وہ لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو ان سب سے الگ ہے، تو ان سب سے بھی الگ ہے۔ آپ کا مرتبہ تو یہ کہ ان کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہم سے کیسا تعلق ہے؟ ہماری فکر میں ان کو رات و نیند نہیں آتی۔ دیکھو بعض باتیں اللہ بھی ہمارے محاورے کے اعتبار سے ہم سے بات کرتا ہے، بہت مرتبہ اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی، ہم بھی محاورے کے حساب سے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے اڑ گئے اور اپنی امت کے لیے جو بہتر سمجھا وہ منوا لیا، ٹھیک ہے ایک بات نہیں منی چونکہ وہ تقدیر کے خلاف تھی، اللہ کے نظام کے خلاف تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی مہینے سے یہی بات چل رہی ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلیں گے، اسی پر جیویں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر ہم خود جیویں گے، اسی پر اپنی اولاد کو چلنے کے لیے تیار کریں گے، اور جب مریں گے تو اپنی اولاد کو یہی کہہ کر مریں گے بھائیوں، یہ باتیں ہم بہت سنتے رہتے ہیں، ہاں سنائی بھی جاتی ہیں، سننی بھی ہے، لیکن پھر بات وہی، ہم پورے مسلمان کیسے بنیں، کہاں سے شروعات کریں، اپنی زندگی کیسے بدلیں؟ یہ بات میں آپ کو پچھلے 2 مہینے سے بتا رہا ہوں، پچھلے مہینے میں بھی بتائی تھی، اس سے پچھلے مہینے میں بھی بتائی تھی میں نے آپ کو۔ اپنا ایمان سنوارو، ایمان کا بگاڑ دور کرو، اپنے اعمال کا بگاڑ دور کرو، اپنے اخلاق اور اپنی عادتوں کا بگاڑ دور کرو۔
کیسا ایمان؟ جیسا صحابہ کا ایمان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ بھی ایسا ایمان لاویں جیسے تم ایمان لائے وہ سیدھی راہ پر آ جائے. بالکل توحید، خالص توحید جس میں شرک کی بو تک نہ ہو، جس میں شرک کی بو تک نہ ہو، ایسا ایمان. اور پیارے بھائیوں، اس وقت میں اس کی مثالیں دینے لگوں گا آپ کو تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. ایسا ایمان، بالکل خالص ایمان، شرک کی اس میں بو تک نہ ہو، شرک کی اس میں بو تک نہ ہو. ہاں دیکھو، ایک تو ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنا. جب ہم دعا پڑھیں اس وقت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. مثال کے طور پر اذان کے بعد ہم پڑھیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. اور بھی جو مسنون دعائیں ہیں جب وہ پڑھیں تو ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. لیکن جب دعا مانگیں تو اس وقت ہاتھ اٹھانا دعا کا ادب شمار کیا جاتا ہے، دعا کا ادب، دعا کی سنت شمار کیا جاتا ہے. جی، لیکن جب ہم قبرستان میں ہوتے ہیں، مردے کو دفن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ پڑھتے ہیں اور اس کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ہم وہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے. کیوں نہیں اٹھاتے؟ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس قبر والے سے مانگ رہا ہے. شرک کا شائبہ تک نہ ہو، شرک کی بو تک نہ ہو اس میں شرک. ایسا یقین جہاں جہاں ایسا ہے وہ عقیدہ اور وہ عمل شرک عمل مانا جاتا ہے اور اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. جی ہاں، دیکھو، حالانکہ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ، پھر بھی جب سورج غروب ہو رہا ہو تو تم نماز نہ پڑھو، جب سورج نکل رہا ہو جب تم نماز نہ پڑھو، کیونکہ ان دونوں وقتوں میں سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، تمہاری ان سے مشابہت نہ ہو. تو شرک کی بو بھی نہ ہو، شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، شرک کا احتمال بھی نہ ہو. اور علماء کرام نے کتابوں میں لکھ دیے ہیں ایسے معاملات. کافروں کو ان کے تہوار کی مبارکباد مت دو، مبارکباد مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ تہوار عموماً مذہبی رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اور دنوں میں پوجا عبادت کریں نہ کریں لیکن اس دن کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو مبارکباد دے رہے ہو کہ تم بھی اس تہوار کو پسند کر رہے ہو، تم بھی ان کے اس عمل کو، ان تہوار کو پسند کر رہے ہو. یہ شرک کی بو ہے. شرک کی بو ہے. جو ان کا مخصوص لباس ہے، مذہبی لباس ہے، مثلا ٹائی گلے میں ڈالتے ہیں اور چیزیں دھوتی باندھتے ہیں، چوٹی رکھتے ہیں، ماتھے پہ تلک لگاتے ہیں، یہ نہیں. ان سب چیزوں میں شرک کا احتمال، شرک کی بو ہے.
میرے دوستو چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں بہشتی زیور میں دیکھنا، بعضی کفر و شرک کی باتیں وہاں ملے گا، آپ کو بہت کچھ ملے گا اس طرح کی باتیں۔ ایسا ایمان جس میں باطل عقیدہ بالکل نہ ہو، شرک کا احتمال بالکل نہ ہو، اپنا ایمان ایسا بناؤ۔ سیکھو، علماء سے پوچھو، علماء سے سیکھو۔ ایک بات ضرورت کی ہے، کہتا ہوں، علماء سے جو ہمیں کام لینا چاہیے وہ تو لیتے نہیں، اور جس کی ضرورت نہیں وہ کام ہم ان سے لیں۔ اجی اجوائن پڑھ دیو، اجی پانی پڑھ دیو، اجی جھاڑ دیو، اجی فلاں کام کر دیو، فلاں کام کر دیو۔ چلو خیر، یہ تو ایک بعد کی بات ہے۔ اصل چیز ہے علماء سے دین سیکھنا۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے اللہ ان کو دنیا میں زندہ اور باقی رکھے ہوئے ہیں۔ دین سیکھو ان سے پوچھو، ان سے ہی کتابیں پڑھو۔ یوں نہ کہو سمجھ میں نہیں آتی، یوں نہ کہو مزہ نہیں آتا، مزہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں سمجھو، وہ آپ کو طرح طرح سے سمجھائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، دوبارہ نہیں تو تیبارہ، تیبارہ نہیں تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایسی کوئی پہلیاں نہیں ہے وہ جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ ایک بات، اور دوسری بات، ایسا یقین، ایسا یقین، ایسا یقین جیسے اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کرتے ہیں۔ اللہ کی باتوں کا بغیر دیکھے یقین، اور ایسا یقین جیسے اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین بغیر دیکھے ایسا یقین جیسے اپنی آنکھوں دیکھ کی چیز کا یقین۔ آپ ماشاءاللہ مسجد بھری بیٹھی ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں۔ آپ یہاں سے چلے، اڈے پہ پہنچے، وہاں آپ کو کسی نے کہا ارے مول صاحب نہیں آئے بھائی اب کے اس مہینے مول صاحب نہیں آئے۔ نہیں بھائی آئے، اگر نہیں اب کے نہیں آئے، اگر نہیں آئے بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں بات سن کے آیا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو یوں کہے 10 بار کہے کہ اب کے وہ نہیں آئے تو آپ مان لو گے اس کی بات؟ فوراً رد کر دو گے فوراً۔ بھائی میں خود دیکھ کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں خود ان کی بات سن کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے۔ آنکھوں دیکھی جیسا، آنکھوں دیکھا یقین، جس کا کیا مطلب؟ ہماری دین کی جو باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول نے جو قرآن میں حدیث میں کہا ہے، دنیا ساری جھٹلاوے اس کو، لیکن ہم نہیں مانیں گے ان کی بات کو، ہم اسی کو مانیں گے۔ مثال صحیح سمجھ میں آئی؟ ہاں کہیں کہہ رہے کہ مول صاحب نہیں آئے اب کے، ہم تو کانوں سے سن کے آئے بات، آنکھوں سے دیکھ کے آئے ان کی بات۔ اللہ رسول کی باتوں کا ایسا یقین جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی شک شبہ پیدا کرے، کچھ بھی کہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے ان کی بات۔ ہم اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آنکھوں دیکھا یقین۔ میری پیاری مائیں بہنیں یہ نہ سوچیں کہ ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے سب وہی باتیں ہیں، کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی سی الگ ہیں، ورنہ سب ایک ہی بات ہے۔ کفر و شرک سے بچنا، کفریہ شرکیہ کاموں سے بچنا، اتنا ہی مردوں کے لیے ضروری، اتنا ہی عورتوں کے لیے ضروری۔ اور آنکھوں دیکھو جیسا ایمان ایسا ہی مردوں کے لیے ضروری، ایسا ہی عورتوں کے لیے ضروری۔ تو میرے پیارے بھائی، اچھا اب میں چلو جہاں بات ختم ہوگی نہیں کر دیں گے، جو بات دل میں آ رہی تو بتائی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے،
صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضرت جبریل آئے اور لوگوں میں کو نکلتے ہوئے چیرتے پھاڑتے ہوئے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے اور کئی سوال کیے۔ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ جواب دیا۔ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ اللہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ جیسا کہ گویا کہ حقیقت میں تو اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو تیرا یہ یقین تو ہے ہی اور ہونا ہی چاہیے اور ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آنکھوں دیکھا جیسا کہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے، ایسا یقین اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات کیا آپ کی۔ نکاح میں گواہ مقرر کیے جاتے ہیں، نکاح ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس کی گواہی کون دے سکتا ہے بتاؤ؟ اس کی گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے وہ کام اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے وہ بات اپنے کانوں سے سنی ہو، اور جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور جس نے اپنے کانوں سے نہیں سنا وہ گواہی نہیں دے سکتا، وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ دوستو، اب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں اشہد اللہ؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیا اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو رسول بنایا؟ نہیں، تو ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن ہمیں ان کے اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغمبر ہونے کا اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے جیسے اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو اپنا قاصد اور اپنا رسول بنایا۔ آنکھوں دیکھا یقین جس کا حاصل یہ ہے کہ دین کی باتوں میں، دینی عقیدوں میں ذرہ برابر شک نہ ہو، ذرہ برابر شک نہ ہو، اگر کوئی شک بھی پیدا کرے تب بھی پیدا نہ ہو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں ان کو ذرہ برابر شک نہیں، شک نہیں۔ یہ بڑی مختصر سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے میرے دوست۔ یہ ایمان کو درست کرنا، ایمان کو درست کرنا۔ ہمارا ایمان، دیکھو میں یہ جملہ کہتے ہوئے ڈر جاتا ہوں، بخدا میرا دل کانپ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں، کچھ کا ہو سکتا ہے۔ ہم میں ایسے ایمان والے بھی ہیں جیسا ایمان اللہ کو پسند ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس لیے سب کو نہیں کہنا چاہیے۔
ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، کبھی اللہ کی باتوں کا یقین، کبھی اللہ کی باتوں میں شک۔ جب کسی معاملات میں کوئی کسی مشکل میں پھنسے، بس جبھی شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ ایسا ایمان نہیں، ایسا ایمان نہیں۔ ہاں، کیسا ایمان؟ دجال کا بھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کیا نا۔ تو ایک شخص ان کے سامنے آئے گا اور وہ یوں کہے گا کہ میں معبود ہوں، مجھے سجدہ کر۔ تو وہ کہے گا نہ، تو میرا معبود نہیں ہو سکتا، تو انسان بھی آدھا انسان ہے کانا، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تجھے مار کے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اب دکھا۔ تو دجال اس کو مار دے گا اور دجال پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ ارے فلانا مولوی صاحب جو ہیں، بزرگ جو ہیں، ہم جو بات لے کے جائیں اسی کا پتہ لگ جاؤ انہیں، بس اسی واسطے ہم اس کے لٹو ہو گئے، ہم چاہے وہ بدعتی کیوں نہ ہو، چاہے کچھ پھاکنڈی کیوں نہ ہو، ایسی باتوں میں چکر میں آ جاویں ہم۔ اچھا، وہ جب اس کو پھر وہ زندہ کر دے گا، اب وہ کیا کہے گا؟ اوہو، اب تو مجھے اپنے نبی کی بات پر پکا یقین ہو گیا، تو خدا کی قسم دجال ہے۔ کوئی شک نہیں، ایمان میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ہاں میرے دوستو، ایمان ایسا بناؤ۔ یہ کیسے بنے گا؟ جب صحیح علم ہوگا، صحیح علم، اور وہ صحیح علم ہمارے دل میں اتر جاوے، دل کے رگ و ریشے میں اتر جاوے، دل کے رگ و ریشے میں اتر جاوے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یہ کیسے اترے گا؟ ہاں، پہلی بات تو یہ سمجھ لو، صحیح ایمان اور اللہ کے حکموں کی تابعداری جتنی ہماری طرف سے ہوگی، اتنا مضبوط ایمان ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے مومن بندوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ تو انہی کی برکت سے انشاءاللہ، اعمال کی برکت سے ایمان مضبوط ہوگا۔ اعمال ایمان کے محافظ ہیں، اور اعمال ایمان کو بچانے والے ہیں، اور ایمان اعمال کو کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ رکھیو، جیسے اعمال ہوں گے ایسا خاتمہ ہوگا، جیسا خاتمہ ہوگا ایسے اٹھائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر ایمانی اعمال پر ہم ثابت قدم رہیں گے اپنی زندگی میں، تو دیکھو میں آپ کی بولنے میں کہوں، شیطان مرتے وقت ایڈی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ایمان پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، ہمارا ایمان نہیں ڈگمگائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اگر زندگی میں ہم ایمانی اعمال پر ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت جائے گا، اور شیطان کے جھانسے میں بالکل نہیں آئیں گے، مرتے وقت بھی نہیں آئیں گے۔ بزرگان دین یوں فرماتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں ایمانی اعمال نہیں کیے بلکہ کفریہ شرک کے کاموں تک سے پرہیز نہیں کیا، ان کو ایمان کا خطرہ ہے، ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ ہاں، ایک تو دوستو یہ ہے، اور دوسری ایک چیز اور، یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، شاید پہلے بھی سمجھایا ہوں اور آج بھی سمجھاؤں گا، پھر آگے بھی سمجھاؤں گا۔ یہ فرش لگایا آپ نے پتھر کا، ماشاءاللہ بہت بڑھیا۔
آپ اس پر ایک گھونٹ پانی گیرو سارا بہہ جاوے گا، یہ پی لے گا، یہ پینے کا تو نہیں، سب بہہ جاوے گا۔ ہاں، اور آپ کچی زمین پر ایک گھونٹ پانی گیرو، زمین پی جاوے گی۔ یہ سخت ہے، وہ نرم ہے، یہ سخت ہے، وہ نرم ہے۔ تو نرم دل میں ایمان اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک مثال ہے، اور شیشے میں آپ کو باہر کا دور تک کا نظر آتا ہے، دیوار میں سے آپ کو باہر کا نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیو، جب دل روشن اور صاف ہوتا ہے تو اس میں برائی کا برا ہونا ہماری سمجھ میں آتا ہے، بلکہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور بھلے کا بھلا ہونا، بھلائی کا بھلا ہونا ہمیں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، وہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ جب دل ہمارا نرم ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات دل میں اتر جاتی ہے، بلکہ دل میں گھر کر لیتی ہے، وہیں ٹھہر جاتی ہے اور رگ و ریشے میں سما جاتی ہے۔ ہمارا دل نرم کیسے ہوگا اور ہمارا دل صاف کیسے ہوگا؟ پہلے تو یوں سنو کہ ہمارا دل سخت کیسے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، اور ہمارا دل میلا کہاں سے ہوتا ہے۔ بس قرآن پاک میں آیتیں تو بہت ہیں، ایک آیت پڑھتا ہوں میں جو بالکل صاف ہے اس بارے میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ دین، یہ آپ کی باتیں، قرآن کی باتیں سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ان کے گناہوں اور بدعمالیوں کے سبب سے، اس لیے وہ بات دل میں اتر نہیں رہی ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو ان سے، گناہوں سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کی محبت بھی ایک بڑا گناہ ہے، اس سے زنگ لگتا ہے۔ اور اس کی صفائی کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت۔ اور سخت سے سخت دل کیسے نرم ہوتا ہے؟ آخرت کی فکر سے، فکر آخرت سے، آخرت کی فکر سے۔ جی انشاءاللہ سناؤں گا کبھی، جس دن اللہ دل میں ڈالیں گے کہ بڑے بڑے کافر کانپ گئے قرآن پاک سن گئے، چاہے وہ پھر ایمان لائے یا نہیں لائے، لیکن قرآن پاک میں قیامت کا ذکر سن کے بڑے بڑے سرکش کانپ گئے۔ ایک تھا ولید ابن مغیرہ، دنیا مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا سردار۔ اس کو مکے والوں نے اتفاق کر کے اپنا قاصد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ چھوڑ دو، یہ دین پھیلا رہے ہو، توحید کی دعوت دے رہے ہو، یہ چھوڑ دو، ہم تمہاری سب بات ماننے کو تیار ہیں، ہم تمہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، ہم اپنی دولت کا مالک بنانے کو تمہیں تیار ہیں، مکے کی جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے اس سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جواب نہیں دیا اور فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. یہ آیتیں پڑھ کر سنائی. وہ نہیں ٹھہرا وہاں سے ایک منٹ میں، فوراً اٹھ کے چل دیا، فوراً اٹھ کے چل دیا. ان آیتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جن لوگوں نے ان کو بھیجا تھا نا کہ تم بات کر کے آؤ، جب انہوں نے اس کو آتے ہوئے دور سے دیکھا، نا بھائی آج تو محمد نے اس پہ بھی جادو کر دیا، آج تو محمد نے اس پہ بھی جادو کر دیا. وہ جو دل لرز رہا تھا، دل کانپ رہا تھا، اس میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے ان آیتوں میں. اس سے جو اس کا دل، اس کا چہرے پر اثر تھا، اور وہ واقعی ارادہ لے کر گیا تھا کہ میں خود بھی ایمان لاؤں گا اور اپنے لوگوں کو بھی ایمان کی طرف بلاؤں گا. یہ چنانچہ وہ وہاں بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے بات شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، قرآن کی تعریف کرنے لگا. تو وہ جو جیسے ہلڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بات بھی پوری نہیں ہونے دیتے. اگر ہم کہہ نہیں رہے تھے پہلے ہی کہ اس پہ تو جادو کر دیا، آج محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا، اس کی تو صورت ہی بتا رہی تھی، جب یہ آن لگ رہا تھا یہ اس کی تو صورت ہی بتا رہی تھی. ہاں، یہ اب اس پر اپنی سرداری کی محبت غالب آئی. لگا ہاں میں تو یوں دیکھ رہا تھا تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو، ہم تو یہ کر دیں گے اور ہم تو وہ کر دیں گے اور ہرگز اس کی بات نہیں مان لیں گے. یہ جو ذکر آ ہی گیا تو ایک صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جی. ان کو بھی مکے والوں نے مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آوے، عہد معاہدے کی بات کر کے آوے کہ لڑنے کے نہیں ہم آپس میں. تو پڑھیو بھائی، کوئی مجھے ایک دم یاد نہیں آتا بعد مرتبہ. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَالرَّقِّ مَنشُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. آگے بھی آیتیں ہیں اس طرح کی، یہ قیامت سے متعلق بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ طور کی آیتیں ہیں، یہ سورت مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے. جب وہ پہنچا، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سورت پڑھ رہے تھے، یہ آیتیں پڑھ رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو گئی، میری حالت یہ ہو گئی کہ مجھے ایسا محسوس نہ کرنے کہ اب آسمان تیرے اوپر ٹوٹ پڑے گا، اور میرے لیے اتنا بھی انتظار مشکل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ اور سلام پھیرے. جو ہی آپ نے سلام پھیرا میں فوراً آپ کے پاس گیا، وہ ساری باتیں بھول گیا جو مکے والوں نے مجھے بتائی تھی، وہ باتیں مجھے پڑھا کر بھیجا تھا. میں نے تو کہا اے اللہ کے رسول، میں ایمان میں داخل ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ. جی ہاں، قیامت کا ذکر، فکر آخرت، یہ پتھر سے پتھر دل کو نرم کرنے والی چیز ہے. تو اس سے ہمارا دل نرم ہوگا اور اللہ کے ذکر سے ہمارا دل نورانی بنے گا، بھی نرم بھی ہوگا. پھر یہ باتیں ہمارے دل میں اثر کریں گی، بیٹھیں گی، اور ہمیں ان باتوں کا یقین حاصل ہوگا، اور ایسا ہی یقین ہوگا جیسا کہ آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے. اسی واسطے میں اکثر محفلوں میں، مجلسوں میں آپ کی کہتا ہوں، اور میں خود نہیں کہتا، میں اپنے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر فرصت میں، تنہائی میں، اطمینان کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرو. اگر تمہاری حالت نہ بدلے تو پھر کہنا. پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے.
اور سچ بات ہے، سچ بات ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنا دل ایسا بنانا چاہو اور اپنا یقین ایسا بنانا چاہو تو تنہائی میں فرصت کے وقت کچھ دیر اللہ کا ذکر کیا کرو، کچھ دیر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک ذکر تو وہ ہے جو ہم چلتے پھرتے ہر حال میں کرتے ہیں، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، لیکن ہر خیال اپنے دل سے نکال کے، ہر خیال اپنے دل سے نکال کے، ہر فکر اپنی دل سے نکال کے بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کو ہم اپنی اردو میں کہیں اس کا رٹا لگاویں، یہ بات رٹے، اس کا رٹا لگاویں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنا دیکھو آسانی کے واسطے سب جس کو کر سکے 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھا کرو، فرصت کے وقت میں بیٹھ کر، تنہائی میں۔ تنہائی سے مراد میری وہ ایک کام کاج میں نہ ہو، کسی دوسری طرف دھیان نہ ہو، بس اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھ کے توجہ کر کے یوں کہا کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ دیکھنا آپ کچھ دن کر کے دیکھو، کچھ دن کر کے دیکھو، کچھ دن کر کے دیکھو۔ تجربے کار کیا کہتے ہیں؟ جرعۂ آب، جرعۂ خاک آلود مستت کند، چہ حال صاف گر باشد چہ حالت بود۔ ہاں کچھ آگے پیچھے سے ہو گیا۔ مٹی ملا ہوا ایک گھونٹ مست کر دیتا ہے، مٹی سے ملا ہوا ایک گھونٹ مست کر دیتا ہے۔ اگر صاف ہو، ایک گھونٹ ہی ہو اور صاف ہو، مٹی ملا ہوا نہ ہو تو پھر کیا حال کر دے گا وہ، کیسی حالت بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ گناہوں کے باوجود یہ اللہ کا ذکر مست کر دیتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہو اور پھر اللہ کا ذکر ہو پھر کیا حال کر دے گا۔ جرعۂ خاک آلود مستت کند، صاف گر باشد چہ حالت بود۔ یہ بات یہ بھی ہوگی، ایک بات وہ بھی مجھے ضروری کہنی ہے، ہاں 7:15 بھی ہوگی، پھر میں آج پھر اسے درمیان میں ہی چھوڑ دوں گا۔ میرے دوستوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، نماز کی پابندی، یہ عہد کے پیچھے جو کچھ ہو لیا ہو لیا، آج کے بعد نماز نہیں قضا ہوگی، کوئی نماز قضا نہیں۔ اور اگر کوئی کسی مجبوری میں چھوٹ بھی گئی، قضا بھی ہو گئی، تو اگلی نماز سے پہلے وہ چھوٹی ہوئی پچھلی نماز پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری قابل احترام ماؤں بہنوں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، خوب سناؤں گا انشاءاللہ، میں یہ بھی سناؤں گا اور سنتے رہتے ہیں۔ اس کا پڑھنا ہدایت، اس کا دیکھنا ہدایت، اس کا سمجھنا ہدایت، اور اس کی تلاوت میں بڑی لذت، بڑی برکت، بڑا چین، بڑا سکون۔ تو نماز قرآن پاک کی تلاوت ہر گھر میں، ہر بچہ بڑا جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ ضرور قرآن پاک پڑھے۔ اور میرے بھائیوں،
پھر بتاؤں گا تفصیل سے انشاءاللہ، آج مختصری سن لو۔ چلو بالکل آخری بات کہتا ہوں، میں جو پہلا کہا کرتا ہوں وہ چھوڑ دیا۔ تہجد میں اٹھو یا نہ اٹھو، فجر کی اذان اٹھتے ہی سنتے ہی اٹھ جایا کرو۔ فجر کے بعد، اذان کے بعد بالکل نہ سویا کرو، بالکل نہ سویا کرو۔ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر، کسی کو نہانے کی ضرورت، کسی کو ہگنے کی ضرورت، کسی کو موتنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جب تک ٹہلے نہ اور جب تک بیڑی نہ پیویں جب تک کام نہیں چلتا۔ جیسے اپنی ضرورت ہے ان سے فارغ ہو کر اور وضو کر کر پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ نماز سے پہلے قرآن پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو، ذکر کرو۔ ضروری کام ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے نکل جاؤ اپنے کام کاج میں، اور اللہ نے موقع دیا ہے، فرصت دی ہے تو اشراق تک وہیں رہو، اشراق تک۔ اور دن بھر کے اپنے جتنے معمول ہے، تسبیح ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب چیز سے فارغ ہو کر اور اشراق کی نماز پڑھ کے پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ ہاں، مسلمانوں کا کام نہیں ہے دن چڑھے تک سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ اور آخری رات، تہائی رات میں اٹھو اور آخری بات میں فجر کی اذان پڑھو۔ یہ عمل شروع کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابھی آپ سن رہے تھے جتنے بھی گناہ ہیں، جن کاموں سے بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، ہم کو منع کیا ہے، وہ ہمیں یقیناً نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ کچھ نہیں کہ دنیا میں یا آخرت میں، وہ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ہماری ایک زندگی مسلسل ہے ہمیشہ کے لیے، اس زندگی میں ہمیں نقصان پہنچانے والے۔ تو گناہ سب چھوڑ دو، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا، گناہ سب چھوڑ دو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ والوں جیسی صورت بناؤ، نبیوں والی جیسی صورت بناؤ، اللہ کے دشمنوں والی صورت نہیں، اللہ کے دشمنوں والی صورت نہیں۔ 24 گھنٹے کے اس گناہ کو چھوڑ دو، سوتے جاگتے، مسجد، بازار، ہر جگہ گناہگار، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو۔ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کے لیے داڑھی اور عورت کے لیے چوٹی، یہ اس کی زینت بنائی ہے، زینت۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی کچھ طرح تسبیح کرتا ہے، کوئی کچھ تسبیح کرتا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے، تحمید کہو، تحمید، تسبیح تحمید دونوں ہی ہے۔ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی سے، اور ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت بخشی چوٹی سے۔ سب گناہ چھوڑ دو، سب گناہ چھوڑ دو۔ یہ گناہ ایسا جس میں ہر وقت آدمی مبتلا، سوتے میں، جاگتے میں، مسجد میں، بازار میں، ہر جگہ۔ پھر سنو وہ شے، اللہ کی ہم پر کتنی عنایتیں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں، اور ہمیں بھی اللہ سے محبت اور اللہ کو بھی ہم سے محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ محبت نافرمانیوں سے خالی ہو جائے، یعنی گناہوں سے خالی ہو جائے، پھر دیکھو کیا ہوگا۔ جرعۂ خاک آلود مستت کند، صاف گر باشد چه حالت کند۔ مٹی ملا ہوا ایک گھونٹ مست کر دیتا ہے، اگر یہ صاف ہو تو کیا حالت بنا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی ختم بلکہ کم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے، تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، یہ ساری کائنات تو نے ہی پیدا کی ہے، اس ساری کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے، اس ساری کائنات کو روزی تو ہی پہنچاتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو تو محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ کافروں والی، منافقوں والی، فاسقوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما، مومنوں والی اور ایمان والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو مرتے دم تک دین پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں پر جو عمل کا ارادہ کیا ہے، عمل کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما،
اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما، جان بوجھ کر کیے انجانے میں کیے اے اللہ سب معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ کہو اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی آسرا نہیں، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں اور تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ آسان فرما، صدقہ تیری عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، اے اللہ آسان فرما، اے اللہ آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، ہم تیری شایان شان تیری عبادت نہیں کر پاتے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بیماری میں بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ساتھ نہ دے اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے، اس وقت ہمیں اپنے فضل سے روزی زیادہ عطا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، اے اللہ خاص طور سے خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خاص طور سے خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے،
اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اور قرضوں سے حفاظت فرما، قرضوں سے حفاظت فرما۔ اللہ قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہر شخص کی حالت سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جو نوکری کی تلاش میں ہے ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جو امتحان میں محنتیں کر رہے ہیں ان کو ان کے امتحان اور انٹرویو میں کامیاب فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کی تلاش میں ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے تیرے وہ نیک بندے جو تیرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، مساجد میں، مراکز میں، اے اللہ دین کے دوسرے کاموں میں دل کھول کر دیتے ہیں، اللہ ان کی خوب خوب نصرت فرما، خوب خوب مدد فرما، اور خوب خوب برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بھی ہر رکاوٹ کو دور فرما، اور غیب سے انتظام فرما، اللہ غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اور جن کو لڑکی کی ضرورت ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کے اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں، بہترین قابلیتیں عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ تو ہی جانتا ہے اس باپ کی دل کی تکلیف کو، اور تو ہی جانتا ہے اس ماں کی تکلیف کو جس کے بچے آوارہ ہیں۔ اللہ ان کو آوارہ ہونے سے بچا لے، اللہ ان کو ناکارہ ہونے سے بچا لے، اللہ ان کو اچھی سمجھ دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خاص طور سے ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، خاص طور سے ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خاص طور سے میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ اچانک پیش آنے والے حوادث سے ہماری حفاظت فرما، اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما، اچانک پیش آنے والے حوادث سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ
ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو اپنے عرش میں کے سائے میں جگہ دے گا، ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے، بغیر حساب کے بخش دیجیے، بغیر حساب کے بخش دیجیے۔ اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے ہم ادا نہیں کر سکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ اس حق کا ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ اللہ جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ اس حق کا ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما، اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما، کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اس دعا پر آمین کہنے والوں کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، اللہ سب ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔